یا ہماری خواہش کے مطابق اصلی ملے، پیور ملے۔ شہد بھی ہم پیور شہد کی تلاش میں ہوتے ہیں، کیا چیز نہیں ہے جسے ہم پیور صورت میں نہیں چاہتے ہیں؟ ہمیں اصلی چاہیے، ہمیں بلکہ دوست بھی بڑے اچھے اچھے چاہیے، اچھے اچھے دوست چاہیے جو ہم سے محبت بھی کرے، ہماری خدمت بھی کرے، ہم سے دغا بھی نہ کریں، منافقت بھی نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں، بہت ہی پیارے دوست ہوں، بہت اچھے دوست ہوں، دل و زبان یکساں ہوں، اور ان کے دل میں، ان کی زبان پر جو کچھ ہے وہ ان کے دل میں بھی۔ ہمیں دوست بھی اچھے چاہیے، خالص چاہیے، ہمیں بیوی بھی خالص چاہیے، ہمیں شوہر بھی بہت اچھا چاہیے، ہمیں بھائی بھی بڑے اچھے چاہیے، ہمیں مال بھی بہت اچھا چاہیے۔ یعنی کون ہے دنیا کے اندر جو کہے کہ یا گٹھیا دوست ہو تو بھی ٹھیک ہے، یا خراب بیوی ہو تب بھی ٹھیک ہے، برا شوہر ہو تب بھی ٹھیک ہے کوئی ایسا؟ اگر ہوگا تو اس کی عقل پہ ماتم کرنا چاہیے۔ ہر انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ میرا عزیز اچھا ہو، میرا ریلیٹیو اچھا ہو، میرا باس بہت اچھا ہو، مجھ پر محبت رکھے، کیا کرے جی، شفقت رکھے، چھٹی مانگے تو دے دے، اور میرے گھر کے وغیرہ کے خیال رکھے۔ اور باس چاہتا ہے کہ میرے ماتحت ایسے ہوں کہ جو میری پوری پیروکاری کریں، میرے کہنے پہ بیٹھیں، میرے کہنے پہ اٹھیں، اور کام ٹھیک سے کریں کمپنی کے اندر، اور کام میں کوئی خرابی نہ ہو۔ حضور دنیا ساری کوالٹی کے اوپر چلتی ہے اور چلنا چاہتی ہے۔ دنیا کے اندر کوالٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں لوگ، اور نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم جب خدا کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہیں تو ایک معمولی عبادت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ یہ کیسی خواہش ہے بھائی؟ مجھے تو کوئی معمولی چیز نہیں چاہیے، مجھے تو ہر وقت اچھی چیز چاہیے، مجھے تنخواہ بھی اچھی چاہیے، مجھے لوگوں کا رویہ بھی، بیہیویئر بھی اچھا دیکھنا چاہتا ہوں، میں رویہ بھی، میرے ساتھ سلوک بھی اچھا ہونا چاہیے، مجھے سب کچھ اچھا چاہیے۔ لیکن جب میں خدا کی بارگاہ میں جاتا ہوں تو ایک بے سروپا نماز کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، جس کی نہ سر کا پتہ ہے، نہ پیر کا پتہ ہے، نہ مسائل کا پتہ ہے، نہ خضوع کا پتہ ہے، نہ خشوع کا پتہ ہے، نہ قرات کا پتہ ہے، نہ جماعت کا پتہ ہے۔ کبھی تو پڑھتا ہی نہیں ہوں میں، نعوذ باللہ۔ پڑھتا ہوں تو یہ حال ہے، اگر کوئی پڑھتا ہی نہ ہو تو پھر اس کا تو حال ہی کوئی نہیں۔ پڑھنے والے کا یہ حال ہے کہ قرات پہ توجہ نہیں ہے، مسائل نماز پہ توجہ نہیں ہے۔ ذرا تلخ باتیں ہیں، لیکن میں فرض سمجھ کے عرض کر رہا ہوں۔ اگر آپ ناراض نہیں ہیں تو صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ہماری مجالس کا مزاج ایسا بنا دیا گیا ہے کہ اس میں وعظ اور نصیحت جو ہے وہ سنگین اور بھاری سمجھا جانے لگتا ہے، اور اس میں یہ لگتا ہے کہ فضائل نہیں بیان ہوتے ہیں۔ اصل تو اہل بیت کی فضائل یہی ہیں کہ جو انسانوں کو بنانے کے لیے اصول دے کر گئے ہیں، ان اصولوں کو بیان کرنا ہی تو ان کے فضائل ہیں۔ اب اہل بیت نے اس آیت کے اندر جو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک اصول دیا ہے کہ خدا کے لیے جو کام کرو تو خالص خدا کے لیے کرو۔ اگرچہ بڑا کام نہیں تھا وہ، دنیاوی اعتبار سے کوئی اہل بیت نے 10 من سامان نہیں دیا ان یتیم اور اسیر کو، سامنے سے ایک روٹی اٹھا کر دی ہے۔ بظاہر چیز چھوٹی ہے، لیکن جب وہ لامحدود سے ملتی ہے تو بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ بظاہر ایک قطرہ ہے، مگر سمندر سے ملتا ہے تو وہ سمندر بن جاتا ہے، قطرہ پھر نہیں رہتا۔ قطرہ تب تک قطرہ ہے جب سمندر سے نہ ملے تو قطرہ ہے، کسی بھی وقت سوکھ سکتا ہے، لیکن جب جو سمندر سے ملتا ہے تو پھر قطرہ نہیں رہتا۔ ہماری عبادت بظاہر 2 رکعت نماز ہے، اگر اس کے اندر اخلاص آ جائے تو پھر یہ 2 رکعت نہیں رہتی ہے، یہ قبول والی نماز ہوتی ہے، پھر آپ کو خدا ہی سے ملا لیتی ہے۔ یہ کتنی بڑی نماز ہے! 2 رکعت نماز اگر بندے کو خدا سے ملا لے، اگر خدا سے نہ ملائے تو پھر 100 رکعت پڑھو کوئی فائدہ نہیں، پھر 400 رکعت پڑھو، پھر 1000 رکعت پڑھو، وہ خدا سے تو نہیں ملا رہی۔ جب خدا سے نہیں ملا رہی تو پھر ہزاروں پڑھو، فائدہ تو کوئی نہیں۔ خدا سے ملانے والی واجب نماز کافی ہے، بہت بڑی نماز ہے، اسے چھوٹا مت سمجھو۔ لیکن ذرا توجہ تو دو کہ میں اس کی کوالٹی کو ٹھیک کر رکھ رہا ہوں، یہ کوالٹی نماز پڑھ رہا ہوں یا صرف کوانٹیٹی پوری کر رہا ہوں، تعداد پوری کر رہا ہوں، چلو 2 رکعت پڑھ لی، 4 رکعت پڑھ لی، 17 رکعت پڑھ لی، الحمدللہ میں نمازی ہوں، ٹھیک ہے، الحمدللہ ہم نمازی ہیں، شکر الحمدللہ۔ لیکن کیا کوالٹی نماز پڑھ رہا ہے؟ ہم جب ایجوکیشن پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں کوالٹی ایجوکیشن بچوں کو ملنی چاہیے۔ جب ہم لباس پہ آتے ہیں تو میں آپ اس محفل کی بات نہیں کر رہا ہوں، رال معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔
جب ہم لباس پہ آتے ہیں تو برانڈیڈ کے اوپر جاتے ہیں کہ جی کس برانڈ کا ہے یہ. جب ہم جوتا پہنتے ہیں تو کس کمپنی کا ہے. جب ہماری خواتین سکارف لیتی ہے تو کہتے ہیں کس برانڈ کا کپڑا ہے. جب ان کے پرس آتے ہیں تو کہتے ہیں کس کمپنی کا پرس آ رہا ہے. حضور میں اپنے لباس میں برانڈ کی طرف جاتا ہوں, اپنی گھڑی کو برانڈیڈ دیکھنا چاہتا ہوں, اپنی فلاں کو کس کمپنی کا, یعنی اعلیٰ کمپنی, اچھی کمپنی, مشہور کمپنی, کوالٹی دیکھتے ہیں نا, اس کا مطلب یہ ہے. لیکن یہ کتنی بد نصیبی ہے کہ میں جب خدا کے پاس جاتا ہوں تو اپنے عبادت کی کوالٹی کو نہیں دیکھتا ہوں کہ میں خدا کو کس کوالٹی کی عبادت دے رہا ہوں, میں مجلس کس کوالٹی کی کر رہا ہوں, میں صدقہ کس کوالٹی کا دے رہا ہوں, میں کھانا کس کوالٹی کا اخلاص کے اعتبار سے. یہ نہیں ہے کہ آپ چاول کھلا رہے ہیں, آپ سالن دے رہے ہیں, آپ کوئی بسکٹ دے رہے ہیں, یا آپ پانی ہی پلا رہے ہیں. اگر یہی پانی پلانا بھی اخلاص سے ہوگا تو بہت بڑا تبرک ہوگا. لیکن اگر اخلاص کے ساتھ نہ ہوگا تو 20 دیگیں بھی پکائی ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اسی لیے فرمایا کہ اپنی عبادتوں کو ریاکاری سے بچا کر آگے بڑھاؤ. ریاکاری یعنی دکھاوا, کسی کو دکھانے کے لیے اگر تم عبادت کرتے ہو, بھلے وہ نماز ہے, وہ تلاوت ہے, وہ مجلس ہے, وہ نافلہ ہے, وہ صدقہ ہے, وہ خیرات ہے, وہ حج ہے, وہ عمرہ ہے, کیا کیا گنوا دوں میں یہاں عبادت کے نام. کوئی عبادت اگر ریاکاری پہ مبنی ہو, لوگوں کے دکھاوے کے لیے کی جاتی ہو, اللہ اسے قبول نہیں کرتا. اللہ صرف خالص عمل قبول فرماتا ہے. ریاکاری ایک قسم کا چھپا ہوا شرک ہے, دل کی تہوں میں چھپا ہوا ایک شرک ہے. گویا کہ میں کسی اور کو بھی شریک بنا رہا ہوں اس عبادت کے اندر خدا کے ساتھ. وہ شرک ہو سکتا ہے نظر نہ آئے, بظاہر نظر نہ آئے, شرک خفی جس کو کہتے ہیں, چھپا ہوا شرک. ایک شرک ہوتا ہے جلی, کھلا ہوا شرک. الحمدللہ کوئی مسلمان کھلا ہوا مشرک نہیں ہے, وہ خدا کو مانتا ہے, وہ خدا کو وحدہ لا شریک مانتا ہے, اور کلمہ میں بھی پڑھتا ہے وحدہ لا شریک, اور اپنے زبان پر بھی جاری کرتا رہتا ہے. اچھی بات ہے. شرک جلی کا شکار کوئی مسلمان, کوئی مومن نہیں ہو سکتا. لیکن شرک خفی کا ہوتا ہے, دل کی تہوں میں شرک چل رہا ہے, شرک رواں دواں ہے. پیغمبر خدا نے فرمایا میں تمہارے لیے شرک خفی سے ڈرتا ہوں, مجھے خوف ہے اپنی امت کے لیے کہ وہ شرک خفی کی مثال دی ہے کہ شرک خفی, چھپا ہوا شرک اتنا چھپا ہوا ہے کہ جیسے گب اندھیرا ہو, تاریکی ہو, ایک کالے سے کالا صاف پتھر ہو, اس کے اوپر ایک کالی چونٹی چل رہی ہو تو کسی کو محسوس ہوگا؟ اندھیرا ہے, کالا پتھر ہے, اس پر ایک کالی چونٹی ہے, اور رات کی گھپ تاریکی میں وہ چل رہی ہے اس پتھر کے اوپر, کسی کو محسوس ہوگا؟ اس کی آواز آئے گی, اس کا چلنا نظر آئے گا؟ نہیں آئے گا. تمہارے دلوں کی تہوں میں شرک اس طرح چل رہا ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں کوئی خرابی ہو سکتی ہے, اسے بھی ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگے رہو, خالص بنانے کی کوشش میں لگے رہو کہ اپنے عمل کو خالص پیش کرو. ایسا نہ ہو کہ عمل کرو اور وہ ضائع جائے. ایسا ہو سکتا ہے, بالکل قرآن کریم نے اس کا خطرہ پیش کیا ہے کہ تمہارا عمل تو ہو گیا, خارج میں عمل نظر آ گیا, لیکن وہ برباد ہو سکتا ہے, وہ تباہ ہو سکتا ہے. یا آج کی بچوں کی زبان میں بولا جائے تو آپ نے کچھ لکھا یا اپنے نامہ اعمال میں کچھ لکھ دیا تو وہ لکھا ہوا پکا نہیں ہے, ڈیلیٹ ہو سکتا ہے. جب آپ کے موبائل میں میسج ڈیلیٹ ہو سکتا ہے, کوئی ہاتھ لگے, کوئی چیز ہو جائے, کوئی کچھ ہو جائے تو ڈیلیٹ ہو جائے گا. کہیں ڈیلیٹ نہ ہو جائے ہمارے اعمال ناخالصیت کی وجہ سے, کہیں حبط نہ ہو جائیں, کہیں ضائع نہ ہو جائیں. اسے محفوظ بنانے کی کوشش کیجئے. اسے محفوظ ہم کیسے بنا سکتے ہیں عزیزان من؟ اہل بیت سے ہم اخلاص کا سبق سیکھتے ہیں. ذرا اخلاص کے ذریعے اپنے عمل کو محفوظ بنا سکتے ہیں, اسے ہمیشہ کے لیے رہنے والا بنا سکتے ہیں. ایک مرتبہ ہم اگر خدا نخواستہ یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے ویل للمصلین, ویل ہے نمازیوں کے لیے, ویل ہے. ویل کا معنی مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ 2 معنی ہیں. ایک معنی افسوس اور مردبات کے ہے, اور دوسرا معنی جہنم کی ایک وادی کے ہے.
ویل ہے نمازیوں کے لیے، جی نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ کون سے نمازیوں کے لیے؟ ایسے نمازیوں کے لیے کہ جو اپنی نماز کو ضائع کرتے ہیں، پڑھتے ہیں مگر ضائع کرتے ہیں۔ ساہون الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز میں سستی برتتے ہیں، اسے معمولی سمجھتے ہیں، اسے ایک سر سے اتارنے والا عمل سمجھتے ہیں کہ اتار دو سر سے، جلدی کرو۔ لباس پاک ہے یا نہیں ہے، حلال کمائی سے خریدا یا نہیں خریدا، کوئی توجہ نہیں۔ جگہ کیسی ہے، کوئی توجہ نہیں۔ میں نے نماز کی شرائط سیکھی ہے یا نہیں سیکھی، کوئی توجہ نہیں۔ بس پڑھ لی ایک نماز، ایسی نماز جسے معمولی سمجھ کر، جسے سر سے اتارنے والا عمل سمجھ کر پڑھے، وہی نماز اس کے لیے باعث ویل بن جاتی ہے، وہی نماز۔ اب نہ پڑھنے والے کا کیا حشر ہوگا؟ اس کے تو کوئی بات ہی نہیں کی گئی نا، وہ تو اگر نہ پڑھنا انکار کی وجہ سے ہو تو وہ تو مشرک ہے کہ میں نماز کو مانتا ہی نہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نماز کو مانتا ہی نہیں، اچھا آپ نے نعرہ لگایا، دل سے لگایا ہے، بس آپ مرتد ہو گئے۔ جس نے بھی یہ سوچا اور زبان پر جاری کیا، اس پر مرتد کے احکام جاری ہو گئے، وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ اللہ کی اس عظیم عبادت کو جسے اللہ نے پیغمبر خدا نے ستون دین قرار دیا، جسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا، جس کو پڑھتے ہوئے پیغمبر پر سرور طاری ہوتا تھا۔ جناب مریم قبر میں اتاری گئی اور جناب عیسیٰ نے قبر میں اتار کر اپنی مادر گرامی جناب مریم سے پوچھا، اے مادر گرامی اگر آپ چاہیں تو میں اللہ سے دعا مانگوں آپ دوبارہ زندہ ہو جائیں، کیا خواہش ہے تم زندہ ہونے کی؟ تو جناب مریم نے فرمایا، اے بیٹے میں اس دنیا میں آنے کی خواہش تو نہیں رکھتی، مگر ایک خواہش رہی کہ اگر واپس آ کر نماز پڑھ سکوں۔ جناب مریم واپس تو نہیں آئی اور آنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا، مگر اگر آتی تو نماز پڑھنے کے لیے آتی۔ اور یہ نماز ایسی ہے کہ جسے جناب سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا محراب عبادت میں بیٹھ کر پڑھنے کے لیے کھڑی ہو جاتی اپنے کمرے کے اندر، اس محراب اور اس جگہ پہ جہاں پر عبادت کے لیے مخصوص جگہ تھی، وہاں پر جب کھڑی ہو جاتی تھی نماز کے لیے تو حدیث میں آیا ہے کہ ایک نور ساتھی ہوتا تھا اور وہ عرش تک جاتا تھا۔ جناب زہرا کی حالت نماز تھی، ایک نور جاتا تھا عرش تک، جب تک نماز میں ہوتی تب تک وہ نور کا ستون کھڑا رہتا، فرش سے جاتا اور عرش تک پہنچتا، اور یہ بتا رہا ہوتا تھا کہ یہ وہ نور ہے کہ جس نور کے ذریعے سے فاطمہ اپنے رب کو راضی کر رہی ہے اور اپنا رب راضی ہو رہا ہے اپنی کنیز فاطمہ پر۔ یہ وہ حالت ہے نماز کی۔ اگر نماز کی کوئی ضرورت نہ ہوتی تو ان اولیاء خدا کو کیا ضرورت تھی سجدوں میں گھنٹوں وقت گزارنے کی؟ کوئی ضرورت تھی؟ سید الساجدین کے پیشانی یا دھر کے اوپر سجدے کے آثار ایسے زخموں کی صورت میں آتے تھے کہ سال میں ایک بار سید الساجدین اپنی پیشانی اور اپنے گھٹنوں اور اپنے انگوٹھوں سے قینچی کے ذریعے سے ان زخموں کو اور ان بنے ہوئے نشانات کو کاٹ کر ایک شیشی میں رکھتی ہے۔ اتنی عبادت، کثرت عبادت سے آپ کی پیشانی زخمی ہو جاتی تھی، آپ کے گھٹنے مبارک زخمی ہو جاتے تھے۔ امام موسیٰ کاظم باب الحوائج نے صلوات پڑھی محمد والے جب زندان میں لے جائے گئے اور ایک دفعہ ایک تاریخ سے زندان میں آپ کو ڈال دیا گیا تو پہنچتے ہی آپ نے اپنے رب کے حضور سجدہ کیا، پروردگار تیرا شکر ہے کہ ایک خلوت جگہ عطا کی تیری عبادت کرنے کے لیے، جہاں سکون ہی سکون۔ وہ نماز، اور میں اٹھ کر کہوں کہ نماز کی کوئی ضرورت نہیں تو میری اوقات معلوم ہوتی ہے یہیں سے۔ اگر کوئی شخص اٹھ کر کہے کہ نماز کی کیا ضرورت ہے، حضور نماز کی ضرورت نہیں ہے، تو امام سجاد کو اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ جابر پیغمبر خدا کے صحابی انہیں کہنا پڑا، اے فرزند رسول ذرا اپنی نافلہ عبادتوں کو کم کیجئے۔
اپنی نافلہ عبادتوں کو کم کیجئے کہ آپ کے اہل خانہ آپ پر خوفزدہ ہو رہے ہیں آپ کی کمزوری کو دیکھ کر، ذرا کچھ کم کیجئے ان عبادات کو۔ تو امام سجاد نے جابر سے فرمایا، اے میرے جد کے صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، مگر تو نے میرے دادا علی کو دیکھا تھا کہ راتوں کو جاگ جا کر عبادت کرتے تھے، میں اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہوں۔ دیکھیں اپنے جد کا بہانہ کر کے عبادت سے یعنی کم کرنے پر راضی نہ ہوئے امام سجاد۔ مولا کائنات کی عبادت کو دیکھیے کہ مولا کائنات تو فرماتے ہیں کہ علی اگر اس دنیا کے اندر جی رہا ہے تو اسی سجدے کی خاطر جی رہا ہے۔ جو سجدہ مولا علی کرتے تھے، مولا علی کتنے گھنٹے سجدے میں رہتے تھے خدا جانتا ہے، جنگلوں میں جا کر، نخلستانوں میں جا کر مٹی کے اوپر اپنی پیشانی رکھ کر بارگاہ احدیت میں اتنا گریہ فرماتے، کبھی غش کھا کر آپ بے ہوش ہو جاتے۔ کچھ اصحاب یہ سمجھتے کہ مولا علی دنیا سے چل بسے ہیں، جناب زہرا کے دروازے پر آ کر خبر دیتے مولا علی کی حالت ٹھیک نہیں، جناب زہرا کی طرف سے پیغام آتا، نہیں علی خوف خدا میں غش کھا کر گرے ہیں، علی دنیا سے نہیں چلے گئے ہیں، جا کر علی کو سنبھال لو۔ چنانچہ اصحاب جا کر علی کو سنبھال کر اٹھاتے تھے، یہ حال ہوتا تھا۔ اور عالم سجدہ کے اندر مولا علی کے پائے مبارک میں جنگ کے اندر ایک تیر چبھ گیا تھا، وہ تیر نکل نہیں سکتا تھا، کیونکہ جب نکالنے کی کوشش کی جاتی مولا کو درد بہت ہوتا، مولا نکالنے نہیں دیتے تھے۔ تو کسی سمجھنے والے نے، مولا کے مزاج آشنا نے یہ کہا، اگر تم اس تیر کو نکالنا چاہتے ہو تو سجدے کا انتظار کرو، مولا سجدے میں جائے، تم تیر کھینچو مولا کو خبر بھی نہ ہوگی۔ چنانچہ وہ تیر رہا، مولا سجدے میں گئے، اصحاب نے پیچھے سے تیر کھینچا، مولا کو خبر بھی نہ ہوگی۔ ایسا نہیں تھا کہ خبر ہوئی ہو، برداشت کیا ہو، نہیں، مولا اتنے محو عبادت تھے کہ خبر ہی نہ ہوگی۔ مولا سجاد کے بدن مبارک سے عبا گر جاتی تھی نماز کی حالت میں، مولا کو خبر نہ ہوتی تھی۔ مولا سجاد کے گھر کے اندر کنویں میں ایک بچہ گر جاتا ہے اور گھر کے اندر بہت زیادہ گریہ ہوتا ہے، خواتین گریہ کرتی ہیں، بچے گریہ کرتے ہیں۔ مولا جب سلام پھیرتے ہیں پوچھتے ہیں کیا ہوا ہے، یہ نہیں کہ مولا کو پتہ چل رہا تھا اور یوں ہی پوچھا ہو، نہیں، مولا کو عالم عبادت میں اس غوغا کا پتہ ہی نہ تھا، وہ آوازیں مولا کو آئی ہی نہیں تھی۔ عرض کیا گیا مولا ایک بچہ کنویں کے اندر گر گیا اور وہ نکل نہیں رہا۔ اب اس عبادت کا نتیجہ دیکھیے، مولا جاتے ہیں اس کنویں کے اوپر جا کر دعا مانگتے ہیں، پانی اس بچے کو اٹھا کر دیتا ہے، یہ لے مولا، یہ پانی اس بچے کو اٹھا کر اوپر پہنچا دیتا ہے۔ یہ اسی عبادت کا معجزہ ہوتا ہے کہ جو عبادت اس انداز سے کرتے ہیں تو اللہ انہیں وہ طاقت بھی عطا کرتا ہے، وہ روحانی قوت بھی عطا کرتا ہے۔ عزیزان من، ہم کہاں ہیں؟ ہم مجلسی کہاں ہیں؟ ہم عزادار کہاں ہیں؟ ہم کس طرف رخ موڑے ہوئے ہیں؟ ہم اپنے ان عظیم پیشوایان دین کی ان سیرتوں کو کیوں بھولے ہوئے ہیں؟ ہمارا معاشرہ کیوں سطحی چیزوں کے اوپر خوش ہے؟ کیوں بہت ظاہری چیزوں کے اوپر نہایت ہی مسرت کا مظاہرہ کرتا نظر آتا ہے؟ کیوں ہم سیرت کے ان پہلوؤں کو بھولے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں ان کی طرف آنا نہیں چاہتے ہیں؟ عزیزان من، آنا پڑے گا اگر ان کے نشان قدم پر قدم رکھ کر چلنا ہو تو ان باتوں کی طرف آنا پڑے گا، کم تعداد میں کیوں نہ ہو، آنا پڑے گا۔ ان باتوں کی طرف آئے بغیر ایک شیعہ علی بن ابی طالب کا گزارا نہیں ہے، ایک پیروکار علی بن ابی طالب کا گزارا نہیں ہے۔ بھلے آپ کو خوش کرنے والی باتیں لاکھ سنائے کوئی، لیکن وہ دھوکہ کر رہا ہے، وہ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہا، صرف مجھے خوش کرنا۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن کی کس آیت سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہاں قرآن میں ہے کہ بشارت بھی دے دو، جنت کی بشارت دے دو، نجات کی بشارت دے دو، شفاعت کی بشارت دے دو، قرآن میں ہے، لیکن پیغمبر کے نام کے ساتھ بشیر ہے، بشیر، لیکن زیادہ تر پیغمبر کے نام کے ساتھ نذیر ہے، ڈرانے والا، ہوشیار کرنے والا، بیدار کرنے والا، متوجہ کرنے والا، ضمیروں کو جھنجھوڑنے والا۔ پیغمبر کے یہ الفاظ ہیں، یہ القاب ہیں، یہ صفات ہیں، صرف بشیر نہیں ہے کہ خوش کرو، شارٹ کٹ مارو، چھوٹا راستہ دکھاؤ، دھوکے میں روکو۔
یہ ممبر رسول سے منسوب ممبر ہے. اس ممبر پر میں اگر آپ کو سچ نہ بتاؤں گا تو آپ کا خائن ہو جائے گا. قیامت میں مجھے جواب دینا پڑے گا. مجھے یہاں پر وہی باتیں کرنی چاہیے جو باتیں مجھے کرنی چاہیے اپنے علم کی روشنی میں, اپنے تجربے کی روشنی میں, اور اپنی تحقیق کی روشنی میں. میرے سامعین میں سے کسی کو اچھا نہ لگے تو بھلے نہ لگے, اور اگر وہ غور کرے گا تو انشاءاللہ ایک دن یہ باتیں اسے متوجہ کر دیں گی. یہ میری باتیں, میں کون ہوتا ہوں میں اپنی طرف سے باتیں کرنے والا؟ میں تو قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں یہ باتیں کرتا ہوں. اب اس آیت کریمہ میں ارشاد ہوا نا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ, اپنی پسند کے باوجود, اپنی خواہش کے باوجود راہ خدا میں دینا. میں اگر ہم کہتے ہیں نا بڑا مزہ آیا یار, آج نوحے کے بڑا مزہ آیا, آج جلوس کا بڑا مزہ آیا. اگر میں صرف مزہ آنے کے لیے جلوس میں جاتا ہوں یا نوحہ سنتا ہوں پڑھتا ہوں یا مجلس سنتا ہوں پڑھتا ہوں تو پھر تو مزہ آ گیا. اور آپ خدا سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ مزہ آ گیا تو آ گیا. جس چیز کے لیے آپ نے کیا تھا وہ تو چیز مل گئی. پھر خدا سے کیا توقع ہے آپ کی کہ اللہ مجھے بڑا ثواب دے دے؟ کیوں دے گا اللہ؟ آپ نے تو مزہ آنے کے لیے کیا تھا تو مزہ تو آ گیا, لطف تو آ گیا. بھائی کام ایسا کرو جس پہ اللہ راضی ہو جائے, خواہ مجھے مزہ نہ آئے, خواہ مجھے تکلیف اٹھانی پڑے, خواہ مجھے سختی میں جانا پڑے, خواہ مجھے بہت کچھ گوانا پڑ جائے, مگر اگر پروردگار اس پہ راضی ہوگا تو پھر اصل مزہ تو یہ ہے, اصل لطف تو یہ ہے. کربلا اسی لیے برپا ہوئی عزیزان من کہ ہمیں اخلاص سکھا دے. کیا کربلا والوں کو کربلا برپا کرتے ہوئے مزہ آیا تھا؟ گردن کٹاتے ہوئے مزہ آیا تھا؟ زخم کھاتے ہوئے مزہ آیا تھا؟ وہ تو زخموں سے چور ہو گئے تھے, لیکن چونکہ مرضی خدا اس میں تھا اس لیے وہ پرسکون تھے. اللہ کو وہ راضی کر رہے تھے. ہر شہید خدا کو راضی کر رہا تھا. ہر شہید اللہ کو راضی کرنے کے چکر میں تھا کہ کسی طرح میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے. مولا حسین کا چہرہ جیسے جیسے شہادت قریب آتی تھی رونق اس چہرے انور کی پڑ جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ مولا حسین جیسے جیسے شہداء کی تعداد بڑھتی جاتی تھی مولا حسین خدا کو مزید راضی کر رہے تھے. ایک شہید ہو گیا, خدا راضی ہو گیا. اگلا شہید ہو گیا, خدا راضی ہو گیا. بھائی شہید ہو گیا, خدا راضی ہو گیا. بیٹا شہید ہو گیا, خدا راضی ہو گیا. بھتیجا شہید ہو گیا, خدا راضی ہو گیا. جیسے جیسے شہداء پیش کر رہے تھے راہ خدا میں, خدا کو راضی کر رہے تھے تو مطمئن ہوتے تھے, چہرے کی رونق بڑھ جاتی تھی. انہوں نے تو سختیاں جی لی, انہوں نے تو بھوک سہی, انہوں نے تو پیاس برداشت کی, انہوں نے تو وہ کچھ کیا جو عام انسان کی قوت برداشت سے باہر ہے. لیکن چونکہ خدا اس میں راضی تھا. عباس علمدار کا رجز تو آپ سنتے ہوں گے. مولا قمر بنی ہاشم رجز سناتے ہیں میدان میں جا کر. جنگ نہیں کرتے ہیں, دفاع کرتے ہیں صرف. آپ کے پاس شاید تلوار بھی نہیں تھی یا آپ کو دی نہیں گئی تھی, آپ پانی لانے کے لیے گئے تھے, ایک نیزہ آپ کے ساتھ تھا, یا تلوار بھی تھی تو آپ نے وہ تلوار اس طرح چلائی نہیں. تلوار ہوگی صاحب لیکن چلائی نہیں ہے, حکم نہیں تھا. محض اطاعت امام میں رہتے تھے. اطاعت امام سب سے بڑی تھی. اپنی خواہش کے مطابق, خواہش تو عباس علمدار کی یہ ہوگی نا, ایک مرد شجاع ہے, مرد میدان ہے, علی کے بیٹے ہیں, علی کا لہو بازو میں چل رہا ہے, دوڑ رہا ہے. وہ عباس دل تو ان کا یہ چاہتا ہوگا کہ ایک دفعہ تلوار نکالیں اور ان ظالموں کا قلع قمع کر کے چھوڑ دیں اور صفایا کر کے چھوڑ دیں ان ظالموں کا. مگر عباس اطاعت امام میں تھا. عباس اطاعت کو سب سے بڑا اثاثہ سمجھتے تھے, اپنی طاقت کے مظاہرے کو بڑا نہیں سمجھتے تھے. مالک اشتر اس دروازے خیمے کے قریب پہنچ گئے تھے. اس امیر شام اور عمرو عاص کی گردنیں تلوار مالک اشتر کے قریب پہنچ گئی تھی, بس ان پر چلنے والی تھی اور فساد کی جڑ کٹنے والی تھی. مگر ادھر کچھ بیوقوفوں اور ظالموں نے مولا علی کو گھیر لیا, گھیر کر کہا اگر مالک کو نہ بلاؤ تو ہم آپ کو شہید کر دیں گے. تو چنانچہ مولا علی نے پیغام دیا, مالک اگر تیرے مولا کی جان عزیز ہے تو چھوڑ کے آ جاؤ.
مالک کے دل پر وہ چوٹ زندگی بھر رہی ہوگی، لیکن اطاعت امام سب سے بڑا عمل تھا۔ تلوار نیام میں ڈال کے آگے دروازے پہ پہنچ گئے تھے۔ یہ نہیں کہا مولا بس 4 منٹ 5 منٹ مالک کو اجازت دیجئے، ان فساد کی جڑوں کو میں کاٹ کے تہز نہز کر کے آ جاؤں۔ نہیں، مولا نے فرمایا آؤ تو آگے۔ عباس علمدار کی اپنی خواہش تو کیا تھی؟ ان ظالموں کا قلع کم کرنا ہو سکتا ہے، مگر اطاعت مولا، مرضی امام، مرضی خدا، مرضی امام میں پوشیدہ ہے۔ چنانچہ عباس علمدار گئے، رجز پڑھا۔ رجز میں کیا پڑھتے ہیں؟ اے ظالموں تم مجھے نہیں پہچانتے، میں ایسے امام کی حفاظت کے لیے آیا ہوں جو میرے دین کے امام ہیں۔ انا امام ناطق امین، میں ایک ایسے امام جو ناطق قرآن ہیں، اس زمانے کے ناطق قرآن امام حسین ہیں، میں ان کی حفاظت کے لیے آیا ہوں، میں ان کے دفاع کے لیے آیا ہوں، میں ان کی اطاعت کے لیے آیا ہوں۔ کربلا کی جگہ جگہ ڈھونڈ کے آپ جو واقعہ پڑھیں وہاں پر مرضی خدا کو منظور نظر رکھا گیا۔ اطاعت امام کو، اطاعت امام، محبت امام ذریعہ ہے عزیزان من کس چیز کے لیے؟ اطاعت امام۔ اگر محبت ذریعہ اطاعت نہ بن جائے تو ناقص محبت ہے۔ محبت کا کوئی ثبوت چاہیے، محبت کے سچی ہونے کا ایک ثبوت چاہیے، وہ اطاعت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عجبت لمن، تعجب ہے مجھے اس شخص پر جو دعویٰ محبت رکھتا ہے مگر اطاعت سے فراری ہے۔ یہ کیسی محبت ہے جس کے اندر اطاعت نہ ہو؟ کربلا کا جو بھی واقعہ اٹھاؤ، میں آپ کو گارنٹی سے، یہ میری 40 سالہ زندگی انہی واقعات کو پڑھنے، انہی کو سمجھنے میں گزری ہے۔ کربلا کا جو واقعہ اٹھاؤ عزیزان من، اطاعت کا ایک مظہر ہے، اطاعت کا مظہر۔ وہاں اپنی خواہش نہیں چلاتے تھے، اطاعت۔ بیویوں کو خیمے میں بٹھا کر مولا گئے تھے، امام بیویوں کو خیموں میں بٹھا کر گئے تھے اور دنیا سے شہید ہو گئے۔ بیویاں انہی خیموں میں تھیں۔ جب خیموں کو آگ لگی شام غریباں تو بیویاں پھر بھی نہیں نکلی، آگ لگی ہوئی ہے، بیویاں خیموں کے اندر بیٹھی ہیں۔ جناب زینب وقت کے امام کے پاس جاتی ہیں، وقت کے امام کے پاس جو کہ امام سجاد ہیں، وقت کے امام کے پاس جاتی ہیں، فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں بیٹے، زینب خود جانتی تھی، عالمہ غیر معلمہ تھی، زہرا کی بیٹی تھی، ثانی زہرا تھی، علم علی مرتضیٰ کی وارث تھی، علم رسول اللہ کی بھی وارث تھی۔ جی ہاں، جناب زینب کوئی کم ہستی نہیں تھی کہ نہ جانتی تھی، مگر دکھانا چاہتی تھی کہ امام کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے۔ گئی اپنے وقت کے امام کے خیمے میں، بیدار کیا، غشت کھا کر مولا سجاد بستر پر پڑے ہوئے تھے، ان دنوں میں غشی طاری ہو گئی تھی، بیدار کیا۔ اب میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں، بیدار کرنے کے لیے کہ جس پر بے ہوشی قسم کی طاری ہوئی ہو تو اسے کیسے بیدار کرتے ہیں؟ پانی چھڑکا دے، کاش پانی بھی نہیں تھا کہ چھڑکا لے۔ میرا خیال یہی ہے کہ زینب نے آنسو سے بیدار کیا ہوگا سجاد کو، میرا دل یہ کہتا ہے، تاریخ میں نے بیدار کیا۔ بیدار کر کے پوچھا، بیٹے سجاد کیا حکم ہے ہمیں، خیموں میں جل جائیں یا خیموں سے نکل کر جان بچا لیں؟ امام سجاد نے فرمایا، پھوپھی اماں بیویوں سے کہہ دیں جان بچائیں اور خیموں سے نکل جائیں۔ جب جناب زینب نے حکم دیا کہ سجاد کا حکم یہ ہے کہ نکل جاؤ، بیویاں نکل گئی، بچے نکل گئے، چھوٹی بچیاں نکل گئی، منتشر ہو گئے۔ تسبیح جس طرح ٹوٹتی ہے نا، جس طرح تسبیح ٹوٹتی ہے تو دانے بکھر جاتے ہیں، تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر گئے۔ رات کی تاریکی میں کچھ بچے گم ہو گئے، زینب اور ام کلثوم ڈھونڈتی پھری، زینب اور ام کلثوم ڈھونڈتی پھری۔ ایک حسین کی بیٹی، اس کا نام فاطمہ تھا،
معلوم نہیں ہے 12 سال کی تھی 13 سال کی تھی نوجوان، وہ کہیں غش کھا کر پڑی ہوئی تھی. جب جناب زینب کو ملی تو جناب زینب نے ہلا کر بیدار کیا، بیٹی اٹھو بیٹی اٹھو، شام غریباں ہو چکی ہے، وہاں جلے ہوئے نیم سوختہ خیمے میں سب اکٹھے ہیں، وہاں چلو. تو جیسے آنکھ کھولی سر پہ ہاتھ چلا گیا، سر ننگا تھا. عرض کیا پھوپھی اماں کوئی کپڑا ہے جو میں سر پہ رکھوں؟ تو جناب زینب نے فرمایا اماں تو کی مثلو کی، اے بیٹی تیری پھوپھی بھی ایسی ہی ہے، چادریں لٹ گئی ہیں، پردے لٹ گئے. اطاعت امام کتنی بڑی اطاعت. سلام ہو زینب کی اطاعت امام پر، سلام ہو بیبیوں کی اطاعت امام پر. امام سجاد کی اطاعت سے ایک لمحہ کوفے میں شام میں واپسی پر کہیں کسی بچے نے کہا ہو کہ ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں، ہم جانا چاہتے ہیں، ہم رہنا چاہتے ہیں. نہیں، سب جب کوئی ظالموں کی طرف سے اقدام ہوتا تھا سب کی نگاہیں امام سجاد پہ ہوتی تھی. امام سجاد اشارہ کرتے تھے جایا جائے تو جاتے تھے، رکا جائے تو رکتے تھے. اللہ اکبر. اس کو کہتے ہیں اطاعت امام. اگر میں اطاعت امام نہ کروں اور لاکھ عبادت کے نام سے کام کرتا رہوں تو وہ عبادت قابل قبول نہیں. اطاعت نہیں ہے اس کے اندر. اطاعت عزیزان من، اخلاص، اطاعت. کربلا ہمیں اخلاص کا سبق دیتا، اطاعت کا سبق دیتا. صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد. اللہم صلی علی محمد وآلہ. بس میرا وقت تمام ہو گیا. آپ کی توجہات کو شام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. آیت بھی پڑھی ہے نا جس میں یتیم کا ذکر آیا، اسیر کا ذکر آیا. اہل بیت تو وہ تھے جو کسی یتیم کو محروم نہیں کرتے تھے، اپنا افطاری کا کھانا بھی دیتے تھے اور خود بھوک سے مزید روزے رکھتے تھے، خود پیاس برداشت کرتے رہے، خود بھوک برداشت کرتے رہے، مگر کسی یتیم کو بھوکا نہ چھوڑا، کسی اسیر کو بھوکا نہ چھوڑا، کسی مسکین کو بھوکا نہ چھوڑا. ہائے واہ ویلا، مگر شام کا بازار ہے اور ایسے ایسے اسیر آئے ہوئے ہیں کہ جن اسیروں پر اللہ اکبر فخر کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ وہ اسیر ہیں جو اس کے دین کے لیے اسیر ہوئے ہیں، اس کے پیغام کے لیے اسیر ہوئے ہیں. یہ وہ اسیر ہیں جو رسول اللہ کے خاندان کے ہیں، یہ وہ اسیر ہیں جو علی کے خاندان کے ہیں، یہ وہ اسیر ہیں جو زہرا کے خاندان کے ہیں، یہ وہ اسیر ہیں جو پاکیزہ ترین خاندان کے چشم و چراغ ہیں. جب ان اسیروں کو بازار شام کے قریب لایا گیا تو دروازے ساعت نامی دروازے پر ٹھہرایا گیا. بھوک سے آئے تھے، پیاس سے آئے تھے، شدت سے آئے تھے. اللہ اکبر. کہا بازار کو سجا لو. 3 دن بازار کو سجانے میں لگا دیا. اللہ اکبر. جب بازار شام سج گیا تو کہا گیا انہیں وارد کرو. دائیں بائیں چھتوں کے اوپر، دروازوں کے اوپر تماشبین کھڑے ہیں کن کو دیکھنے کے لیے؟ رسول زادیوں کی اسیری دیکھنے کے لیے، نبی زادیوں کی اسیری اور قیدیوں کو دیکھنے کے لیے. اللہ اکبر. کئی شامی جملے کہتے تھے تانوں کے، کئی ایک غیظ و غضب میں پتھر برساتے تھے، پتھر پھینکتے تھے ان اسیروں کے اور ان قیدیوں کے اوپر. ایک شخص کسی اور شہر سے آیا تھا، اسے معلوم نہ تھا کیا ماجرا ہے. اس نے کسی سے پوچھا بھائی ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے کہا ایک خارجی امیر المومنین کے خلاف خروج کرتا ہے اور اسے شکست ہوتی ہے اور اس کے اہل حرم کو قیدی بنا کر لایا گیا. میں بھی دیکھنے والوں میں شامل تھا، مگر میں ان چہروں کو جب دیکھتا تھا جو نیزوں کے اوپر سروں کے
چہروں کو جب دیکھتا تھا حیران ہوتا تھا، اتنے نورانی چہرے کبھی نہ دیکھے تھے میں نے، اتنے پرنور چہرے، اللہ اکبر۔ جب میں ان بیویوں کو دیکھتا تھا، حیا کی وجہ سے سر نیچے کیا ہوا ہے، کسی نے آستین سے چہرہ چھپانے کی کوشش کی ہے تو کسی نے بالوں سے چہرہ چھپانے کی کوشش کی ہے، اللہ اکبر۔ میں نے دیکھا اس قافلے اسیران میں ایک ہی مرد ہے، ایک ہی جوان ہے، میں قریب ہو گیا اس جوان کے، وہ امام سجاد تھے، میں قریب ہو گیا، میں نے پوچھا اے جوان آپ کون لوگ ہو، کہاں سے آئے ہو اور کس لیے قیدی بنائے گئے ہو؟ اس جوان نے جواب دیا اے شیخ کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا میں نے قرآن بہت پڑھا ہے۔ کیا تو نے آیت تطہیر پڑھی ہے؟ اس نے کہا بہت مرتبہ پڑھی ہے۔ آیت تطہیر میں اہل بیت کا نام سنا ہے؟ کہا بہت مرتبہ سنا ہے۔ ارے شیخ تجھے پتا ہے وہ اہل بیت کون ہیں؟ کہا مجھے پتا نہیں ہے۔ امام نے فرمایا وہ اہل بیت ہم ہیں کہ جن کی تطہیر کا، جن کی طہارت کا اعلان خدا کر رہا ہے۔ آیت مودت تو نے پڑھی ہے؟ اس نے کہا میں نے آیت مودت بہت مرتبہ پڑھی ہے۔ جن کی مودت کا حکم دیا وہ کون ہے تجھے پتا ہے؟ اس نے کہا مجھے پتا نہیں ہے۔ چنانچہ امام نے فرمایا جس قربہ کی محبت کا حکم دیا امت کو وہ قربہ ہم لوگ ہیں۔ اس طرح دو چار آیتوں کا پوچھا، اس کے بعد وہ شخص پچھتا گیا، اس نے کہا اللہ اکبر میں کن کو تماشا کی طرف دیکھ تماشا کر رہا تھا؟ اپنا امامہ جو سر پہ رکھا ہوا تھا اٹھا کر زمین پر پھینکا، سر پیٹ کر عرض کرنے لگا اے اہل بیت رسول کے چشم و چراغ مجھے معاف کیجئے، میں جاہل تھا، مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ اہل بیت رسول ہیں۔ اب اس وقت میں خود مسافر ہوں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کوئی حکم فرمائے تو سلام ہو سید سجاد کی غیرت پر۔ سید سجاد نے پورے کوفے میں، شام میں اور پورے راستے میں کسی ظالم سے کوئی تقاضا نہ کیا، نہ پانی مانگا، نہ کھانا مانگا، نہ رکنے کا کہا، نہ چلنے کا کہا، نہ کسی اور تقاضا کی کوئی اور تقاضا کیا، بلکہ خاموشی سے آئے۔ دشمنوں کے دل میں حسرت رہ گئی کوئی تقاضا کرنے کی، مگر سجاد غیرت نفس کے مالک نے کبھی تقاضا دشمن سے نہ کیا۔ مگر ایک دوستدار جب سامنے آیا اور خدمت طلب کی، خدمت کا کہا، امام سجاد نے فرمایا اے دوستدار تیری جیب میں کوئی پیسے ہیں، کوئی درہم و دینار ہے؟ عرض کیا جی میری جیب میں درہم و دینار ہیں۔ فرمایا جاؤ بازار میں کچھ کپڑا خرید کر لے آؤ اور میری پھوپھیوں اور بہنوں کے سروں پر چادر کے طور سے رکھ لو تاکہ نامحرموں کی نگاہ سے بچ سکیں۔ کتنے مظلوم ہو گئے تھے مولا سجاد، رسول زادیوں کو بے رحم سر بازاروں میں نامحرموں، ہزاروں نامحرم، وہ بھی فاسق و فاجر کے بازار میں بیویوں کو دیکھتے ہوئے امام سجاد کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ کپڑا تو خرید کر لایا تھا مگر ظالموں نے اجازت نہ دی سروں پر رکھنے کی۔ اللہ اکبر، عرض کیا مولا ظالموں نے اجازت نہ دی ان لباس کو، ان کپڑوں کو چادر بنانے کی، کوئی اور خدمت فرمائے کہ میں آپ کی کر سکوں؟ تو مولا نے فرمایا ارے دوستدار خدا تجھے جزائے خیر دے، جاؤ ان نیزے برداروں کو تھوڑے پیسے دے دو اور انہیں کہو سرہائے مبارک کے جن نیزوں پر اٹھائے گئے ہیں انہیں ذرا آگے آگے لے جائے کہ لوگوں کی نگاہیں سروں پر پڑ جائے اور میری بہنیں، میری پھوپھیاں نامحرموں کی نگاہ سے تھوڑی دیر کے لیے محفوظ رہیں۔ مدینہ جب لوٹ کر آئے نا امام سجاد گریہ کرتے رہتے تھے۔ کبھی کسی نے پوچھا اے مولا اس پورے سفر کربلا میں آپ پر مصیبت سب سے زیادہ کہاں آئی؟
آپ نے 3 بار چیخ کر کہا الشام الشام الشام. شاید وجہ یہی تھی شہادت پیش کرنا ہمارا شیوا ہے، مگر برا نصر بیویوں کو دیکھنا ہماری طاقت سے باہر تھا. اللہ اکبر. ایک واقعہ دربار شام کا، جب دربار شام میں ان بیویوں کو، ان اسیروں کو لایا گیا اور دربار میں کھڑا کر دیا گیا، ایک مرتبہ ایک ظالم ایک دختر کے بارے میں یزید سے تقاضا کرتا ہے، اس دختر کو مجھے کنیزی میں دیا جائے جو زینب کے پیچھے چھپی ہوئی ہے. اللہ اکبر. زینب سے رہا نہ گیا. اے ظالم، تجھے شرم نہیں آتی کیا؟ یہ رسول زادیہ ہیں، یہ کنیزی میں کبھی نہیں جا سکتی. امام سجاد دیکھتے رہے، زنجیروں میں بندے رہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار ہماری اس مجلس اعزا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. حاضرین مجلس عزاداروں اور صاحبان بانیان مجالس کی جو بھی حوائج شرعی ہے انہیں پورا فرما. مرحومین کو جوار حق میں جگہ عطا فرما. بیماریوں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. رزق حلال میں برکت عطا فرما. پروردگار ان مجالس کو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت و نجات بنانے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما. پروردگار 40 کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما. رب کریم تجھے صدقہ محمد و آل محمد کا ہمارے آقا اور مولا کے ظہور میں تاجیل فرما. دنیا میں محبت و اطاعت آل محمد، قیامت میں شفاعت آل محمد نصیب فرما. من نبی و